میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما کوئی اور ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ النبی الکریم الامین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی بے حد و حساب حمد و ثنا سرور کونین جان عالم وجہ تخلیق کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جمیع آل و اصحاب کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کے نذرانوں کے بعد انتہائی عزت اور احترام کے لائق میرے دینی اور یقینی دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، قرآن کریم فرقان حمید کے حوالے سے ہمارا تفسیری سلسلہ بنام اعجاز القرآن جاری ہے، اور آج انشاءاللہ العزیز ہم سورہ توبہ کی ابتدا کرنے جا رہے ہیں۔ سورہ توبہ قرآن کریم کی بڑی صورتوں میں شمار ہونے والی صورت ہے، اور آج اس کا مختصر سا تعارف اور اس کے پہلے رکوع کی تفسیر آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ سورہ توبہ بالاتفاق مدنی صورت ہے، اور بعض علماء کے اس آیت مبارکہ لقد جاءکم رسول من انفسکم، یہ جو آیت مبارکہ ہے سورہ توبہ کی آخری آیات یعنی 2-3 آیات، ان کا نزول جو ہے وہ مکہ میں ہوا، یہ بعض علماء کرام کا قول ہے۔ اس کے علاوہ یہ بات تو حتمی ہوئی کہ سورہ توبہ کے جو نزول کا معاملہ وہ مدنی ہے، اور بس آخری آیت یا آخری 2 آیات کے متعلق اختلاف ہے۔ اس سورت کے 16 رکوع ہیں، اور اس سورت کے اندر تقریباً 129 کے قریب آیات موجود ہیں، جن کا انشاءاللہ ہم درس دے کر آگے گزریں گے۔ سورہ توبہ کے 2 مشہور نام ہیں، ایک سورہ توبہ ہے، توبہ اس سورت میں کثرت سے توبہ کا ذکر کیا گیا اس لیے اس کو توبہ کہا جاتا ہے، اور دوسرا اس کا نام سورہ براءت ہے۔ براءت کہتے ہیں بری ذمہ ہو جانا کسی سے، اور اس کی پہلی آیت میں ہی اعلان براءت کر دیا گیا کفار سے، اور کفار سے کیا اعلان براءت کیا گیا وہ انشاءاللہ آج آپ سنیں گے، پہلے رکوع کی پہلی آیات میں ہی ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ سورہ توبہ کی ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھی جاتی۔ کیوں نہیں لکھی جاتی؟ تو اس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام اس سورت کے ساتھ بسم اللہ لے کر نازل ہی نہیں ہوئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ لکھنے کا حکم ہی نہیں دیا۔ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں بسم اللہ اصل میں امان ہے، اللہ کی رحمانی کا ذکر ہے، اللہ کی نرمی کا تذکرہ ہے، رحمانیت، رحمان ہونا، رحیم ہونا، اور اس صورت کے اندر کفار کے ساتھ تلوار کے زور پر گفتگو کرنے کا سبق دیا جا رہا ہے، یعنی اس کے اندر ذرا سختی والے احکام موجود ہیں، تو لہٰذا اس کے ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں اتاری گئی۔ صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت براء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قرآن کریم کی صورتوں میں سب سے آخری صورت جو ہے وہ سورہ توبہ ہے۔ بخاری شریف میں یہ رقم الحدیث ہے 4605۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے اب سورہ توبہ کے کچھ فضائل بیان فرمائے، وہ کیا ہے کہ منافق سورہ ہود، سورہ برات یعنی سورہ توبہ، اور سورہ دخان اور سورہ نبا کو یاد نہیں کر سکتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ تم خود سورہ برات یعنی سورہ توبہ سیکھو اور اپنی عورتوں کو سورہ نور سکھاؤ۔ اب سورہ توبہ کے اندر جن مضامین پر ہم نے گفتگو کرنی ہے آگے چل کر، اور اس پوری صورت کا گویا کہ لب لباب کیا ہے، خلاصہ کیا ہے، وہ سماعت فرما لیجئے۔ اس صورت کے اندر جو بنیادی مضامین ہیں اور جو اہم مضامین ہیں
جن کا میں خلاصہ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ مشرقین سے بیعت کا اعلان کیا گیا، جن سے مسلمانوں کا معاہدہ ہوا اور وہ اپنے معاہدے پر قائم نہ رہے تو ان لوگوں کے ساتھ اپنے تعلق قطع کرنے اور برات کا اعلان کر دیا گیا کہ اب تم اپنی خیر منا لو، تمہارا ہمارا معاہدہ ختم ہے، اسلام تمہارے ساتھ آہنی ہاتھوں سے نپٹے گا۔ دوسرا یہ کہ کفار مکہ کے مسلمانوں سے افضل ہونے کے دعوے کو رد کر دیا گیا۔ تیسرا یہ کہ اس صورت میں غزوہ حنین کے واقعات کو زیر بحث لایا گیا۔ اور چوتھا یہ کہ یہودیوں کا حضرت عزیر علیہ السلام اور عیسائیوں کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے غلو والا عقیدہ، یعنی ان کو اللہ کا بیٹا ٹھہرانا، اس کا بیان کیا گیا اور رد کیا گیا۔ ہجرت کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہجرت کے واقعے کو اس میں بیان کیا گیا۔ زکوٰۃ کے مصارف کو بیان کیا گیا اور آخر میں چل کر مسجد ضرار اور منافقین کے قول اور اعتقاد کو بیان کیا گیا اور مسلمانوں کو ان کی شرارتوں پر مطلع کیا گیا۔ اور 8ویں نمبر پر یہ کہا جائے کہ اگر اس میں ان 3 صحابہ جلیل القدر صحابہ جو بوجہ سستی غزوہ تبوک میں نہ جا سکے، جن کے نام ہیں کعب بن مالک اور ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیع، اس میں ان لوگوں کے حاضر نہ ہونے کا تذکرہ بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی معافی کا تذکرہ بھی بیان کر دیا گیا ہے۔ تو بہرحال یہ سورہ توبہ کے بنیادی مضامین ہے۔ اب آتے ہیں اس کی پہلی آیت کی طرف۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا براءۃ من اللہ ورسولہ للذین عاہدتم من المشرکین، یہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ان مشرکین کی طرف اعلان برات ہے جن سے تمہارا معاہدہ ہوا تھا۔ مشرکین عرب اور مسلمانوں کے درمیان عہد تھا کہ یہ افراد ایک دوسرے کے خلاف کوئی جنگی حکمت عملی نہیں اپنائیں گے اور ایک دوسرے کے مخالفین کی مدد نہیں کریں گے، لیکن مشرکین کی طرف سے عہد شکنی والا معاملہ سامنے آیا اور آتا رہا۔ اب مشرکین کو حکم دیا جا رہا ہے کہ 4 مہینے وہ امن کے ساتھ گزارے۔ یہ ان کے لیے وارننگ ہے، ان کے لیے انتباہ ہے کہ آپ 4 مہینے سوچ بچار کر لیں کہ ان 4 مہینوں کے بعد تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے۔ اس کے بعد تمہارے ساتھ کوئی تعارض نہیں کیا جائے گا، کوئی نرمی نہیں برتی جائے گی، اللہ رسول کی اطاعت کرو یا یہاں سے نکل جاؤ۔ اس عرصے میں انہیں موقع ہے، خوب سوچ لیں ان کے لیے کیا بہتر ہے، اپنی احتیاطی تدابیر جان لیں، اس کے بعد اسلام کو قبول کریں یا پھر سختی والا معاملہ ان کے ساتھ کیا جائے۔ یہ سورت 9 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال سے 2 سال قبل فتح مکہ سے 1 سال بعد نازل ہوئی، جب حضرت ابو بکر صدیق کو امیر حج مقرر کر کر بھیجا گیا تو اس سورت کی آیات کا نزول ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیات کو مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو دے کر پیچھے سے روانہ کیا، اور مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صدارت میں، آپ کی امامت میں، اور آپ چونکہ امیر حج تھے، آپ کے تحت رہتے ہوئے مشرقین کے لیے یہ اعلان پڑھ کر سنایا۔ وہ کیا تھا؟ یہ 30 یا 40 آیتیں تھیں جو حضرت علی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دے کر بھیجی سورہ توبہ کی۔ پہلا اعلان، اس سال کے بعد کوئی مشرک کعبہ کے پاس نہ آئے۔ دوسرا اعلان، کوئی شخص براہنہ ہو کر کعبہ معظمہ کا طواف نہ کرے۔ تیسرا اعلان، جنت میں مومن کے سوا کوئی داخل نہ ہوگا۔ چوتھا، جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی وقت معین تک عہد ہے وہ عہد رہے گا، اور جن لوگوں نے عہد توڑ دیا ہے وہ 4 مہینے تک سوچ بچار کر لیں، اس کے بعد ان کے ساتھ آہنی ہاتھوں سے نپٹا جائے گا۔ اب یہاں پر روافظ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بھیجا تو حضرت ابو بکر صدیق کو اس منصب سے معزول کر دیا گیا۔ یہ بالکل سفید جھوٹ ہے۔ امام نسائی نے اپنی کتاب خصائص علی کے اندر سند صحیح سے روایت نقل کی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماتحت رکھ کے ان کی امارت میں وہ امیر حج ہی رہے، اور آپ نے یہ اعلان کیا اور حضرت ابو بکر صدیق نے آگے چل کر ارکان حج لوگوں کو بتائے اور آپ کی امارت ویسے ہی قائم رہی۔ اگلی آیت مبارکہ، فَسِیحُوا فِی الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَاعْلَمُوا أَنَّکُمْ غَیْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ
وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ، اے مشرقین تم 4 مہینوں تک زمین میں چل پھرو، جان لو کہ تم اللہ کو تھکا نہیں سکتے، یہ کہ اللہ کافروں کو ذلیل و رسوا کرنے والا ہے۔ آیت کا خلاصہ میں نے بیان کر دیا پہلے کہ مشرکو تم 4 مہینے تک امن امان میں ہو، تمہیں سوچنے کا موقع دیا جا رہا ہے، یا اسلام قبول کرو یا اگلی حکمت عملی اسلام تمہارے ساتھ سختی والی رکھے گا، تمہارے لیے کوئی امان نہیں۔ ساتھ ہی اس حقیقت کو ذہن نشین رکھنا کہ تم اللہ کو تھکا نہیں سکتے، تمہارے ذہن میں اپنی افرادی قوت کا ہو اور اپنا بیک گراؤنڈ ہو کہ ہم بڑے مضبوط لوگ ہیں اور ہم جنگوں کے اندر بڑے جری اور بہادر بن کے لڑتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسلام سے ٹکرانا گویا اللہ سے ٹکرانے کے مترادف ہے، تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، اور اگر ایسا معاملہ ہوا کہ تم نے عملی اقدامات کی اسلام کے خلاف تو جان لو اللہ تعالیٰ کفار کو دنیا میں قتل کے ساتھ رسوا فرمائے گا اور آخرت میں عذاب کے ساتھ رسوا فرمائے گا۔ وَآذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيٌّ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ اور یہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے تمہارے لوگوں کی طرف بڑے حج کے دن کا اعلان ہے کہ اللہ مشرکین سے بری ہے اور اس کا رسول بھی، تو اگر تم توبہ کرو تو تمہارے لیے بہتر ہے، اگر تم منہ پھیرو تو جان لو کہ تم اللہ کو تھکا نہیں سکتے، اور کافروں کو دردناک عذاب کی خوشخبری سناؤ۔ یہاں پر ہے یوم الحج الاکبری، بڑے دن کا حج۔ تو اب اس کی تفسیر میں سیدنا امام حسن بصری جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ حج الاکبر سے مراد یہ ہے کہ مشرقین اور مسلمان اس حج کے مجمع میں اکٹھے تھے، اس لیے اس کو بڑا حج کہا گیا، اس کے اندر دونوں گروہ جو تھے وہ شامل تھے، اس لیے اس کو حج اکبر کہا گیا۔ اور مفسرین میں امام نصفی رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے تفسیر مدارک التنزیل لکھی ہے، تفسیر نصفی کے نام سے مشہور ہے، تو اس کے اندر لکھا ہے کہ یہاں پر یوم عرفہ کا دن ہے، کیونکہ وقوف عرفہ حج کے ارکان میں رکن اعظم کا دن ہے۔ یہ جو آیت میں کہا گیا نا کہ منادی پکار دینا ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے بڑے حج کے دن، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے جو بڑا اعلان کیا جا رہا ہے وہ بڑے حج کے دن کیا جا رہا ہے، وہ کیا ہے؟ اس سے مراد یوم عرفہ ہے وغیرہ وغیرہ۔ بہرحال حج اکبر لوگوں میں مشہور ہے کہ جو یوم عرفہ جمعے کے دن آ جائے وہ بھی حج اکبر ہے۔ تو بہرحال اس کی ہمیں اصل تو کوئی حدیث سے نہیں ملتی، لیکن عوام میں یہ بات مشہور ہے کہ حج اکبر جمعے کے دن جو حج ہو اس کو کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ مختلف تفاسیر نے مختلف اقوال جو ہیں وہ بیان کیے، اور اگلی آیت مبارکہ اِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ۔ مگر وہ مشرکین جن سے تمہارا معاہدہ تھا پھر انہوں نے تمہارے معاہدے میں کوئی کمی نہ کی اور تمہارے مقابلے میں کسی کی مدد نہ کی، تو ان کا معاہدہ ان کی مقررہ مدت تک پورا کرو، بے شک اللہ پرہیزگاروں سے محبت فرماتا ہے۔ یہاں پر مشرکین کی دوسری قسم کا بیان ہے کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدے رکھے اور ان معاہدوں کو توڑا نہیں۔ اب وہ معاہدہ اگر 1 سال کا ہے، 2 سال کا ہے، 3 سال کا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس معاہدے کو قائم رکھیں گے، آپ معاہدہ نہیں توڑیں گے ان لوگوں کے ساتھ جو لوگ اسلام کے ساتھ معاہدے پر قائم ہیں، جنہوں نے اسلام کے خلاف کسی کی مدد نہیں کی، جو اس معاہدے میں طے ہوا اس کی شرائط پر بآحسن طریقے عمل کیا، تو اسلام بھی ایسے لوگوں کے ساتھ معاہدے کو پورا رکھے گا۔ وہ لوگ جنہوں نے معاہدہ ختم کیا ان کو گویا 4 مہینے کی وارننگ دی گئی ہے، 4 مہینے کا انتباہ کیا گیا ہے کہ تم سوچ لو اب تم کیا کرنا چاہتے ہو، غور و فکر کرو، اسلام قبول کرو، نہیں تو اسلام تمہارے ساتھ آہنی ہاتھوں نپٹے گا۔ ہاں اگر یہ معاہدہ پورا ہو گیا تو اس معاہدے کے ختم ہو جانے کے بعد پھر آگے اختیار ہے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ کیا معاملہ فرمائیں؟ اگلی آیت مبارکہ فَإِذٍ سَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِقِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ فَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ پھر جب حرمت والے مہینے گزر جائیں تو مشرقین کو مارو جہاں تم انہیں پاؤ، انہیں پکڑ لو، قید کرو، ہر جگہ ان کی طاق میں بیٹھو، پھر اگر وہ توبہ کریں اور نماز قائم رکھیں، زکوٰۃ دیں تو ان کا راستہ چھوڑ دو، بے شک اللہ بخشنے والا ہے۔ فَإِذٍ سَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، حرمت والے مہینے جب یہ گزر جائیں، یہاں پر حرمت والے مہینوں سے مراد کفار کو جو امان دی گئی 4 مہینوں کی، جو میں پہلے بیان کر چکا کہ 4 مہینے جو تمہیں امان دی گئی، جو مسلسل 4 تھے، تو یہ ان 4 مہینوں کے متعلق ہے جن مہینوں میں جنگ ابتدائی اسلام میں حرام تھی، جیسے کہ ذی قعدہ کا مہینہ، ذی الحج، محرم، رجب۔ تو اس سے مراد وہ مہینے نہیں ہیں، اس سے مراد وہ مہینے ہیں جو اعلان برات کے بعد 4 مہینے ان کو سوچنے کے لیے دیے گئے۔ بہرحال یہ جو اسلام کی ابتدا میں 4 مہینے تھے جن میں جنگ حرام تھی، رجب تھا، ذی قعدہ تھا، ذی الحجہ تھا، محرم تھا، ان میں جہاد اب جائز ہے۔ بہرحال یہاں مذکورہ معاہدے کی تکمیل والے 4 مہینے ان کفار سے جنگ حرام تھی، اسی لیے انہیں اشہر حرام کہا گیا۔ فَإِن تابوا، اگر وہ توبہ کر لیں۔ اس آیت کا خلاصہ ہے کہ کفار کو اللہ کے ساتھ شرک کرنے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے انکار کرنے سے منع کیا گیا۔ اگر کفار ان کاموں کو چھوڑ دیں، بت پرستی سے برات کا اظہار کریں، رسول اللہ کی رسالت کو قبول کر لیں اور خدائے وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں سر مسجود ہو جائیں، زکوٰۃ کی فرضیت کو تسلیم کریں، نماز کو قائم کریں، تو ان کا راستہ چھوڑ دیا جائے اور ان کے جان و مال کو محفوظ کر دیا جائے۔ مسلمانوں کو یہ حکم دیا گیا، جو بندہ توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گزشتہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ توبہ سے پہلے کیے گئے گناہ توبہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ آخری آیت مبارکہ اس رکوع کی، یہ سورہ توبہ کا پہلا رکوع ہے، یاد رکھیے، اور یہ 10ویں سپارے کا 7واں رکوع چل رہا ہے۔ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِقِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور اگر مشرک تم سے پناہ مانگے تو انہیں پناہ دو حتیٰ کہ وہ اللہ کا کلام سنیں، پھر اس کی امن کی جگہ پہنچا دو، یہ اس لیے کہ وہ نادان لوگ ہیں۔ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِقِينَ اسْتَجَارَكَ، اس آیت کا خلاصہ کیا ہے؟ حبیب، اگر کوئی مشرک مہلت کے مہینوں میں، یہ جو 4 مہلت کے انہیں مہینے دیے گئے، ان مہلت کے مہینے گزرنے کے بعد آپ سے پناہ مانگے اور کہے کہ میں دین سیکھنا چاہتا ہوں، میں آپ کے پاس بیٹھ کر دین اسلام کی تعلیم سمجھنا چاہتا ہوں اور قرآن پاک سننا چاہتا ہوں، آپ جو دعوت دیتے ہیں اس دعوت کی حقیقت کو جاننا چاہتا ہوں، اور ایمان قبول کرنے کے بعد اس پر ثواب کیا ملے گا، کفر پر قائم رہنے کے بعد اس پر اللہ کی ناراضگی کا معاملہ کیا ہوگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ ان کو پناہ دیجئے، ان کو موقع فراہم کیجئے تاکہ وہ لوگ آپ کی صحبت میں رہ کر دین اسلام کو سیکھ سکیں۔ اب اس آیت میں یہ فقہی کچھ احکامات ہیں، وہ کیا ہے کہ جس کافر کو امان دی جائے گی وہ کافر دارالاسلام میں محفوظ رہے گا، جیسے ذمی کافر ہیں آپ کے ہاں مسلمان ملک کے اندر جو عیسائی رہ رہے ہیں، ہندو رہ رہے ہیں، یہ ذمی ہیں، تو ان کا معاملہ بھی ذمی کفار کی طرح ہوگا کہ انہیں امان حاصل ہوگی۔ کیونکہ وہ اسلام سیکھنے کے لیے یا اسلام کے لیے اس وقت مضر نہیں، اسلام سیکھنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پناہ طلب کر رہے ہیں۔ جن کفار کو امان دی گئی جنہوں نے کہا کہ ہم دین سیکھنا چاہتے ہیں اور وہ دین سیکھنے کی نیت سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وقت طلب کر رہے ہیں، تو جن کفار کو امان دی گئی انہیں ہمیشہ دارالاسلام میں رہنے کی اجازت نہیں ہے۔ وقت مقرر دیکھا جائے گا، ایک معین وقت دیکھا جائے گا،
کہ ان لوگوں کا اسلام کی طرف رجحان کتنا ہے، یہی اپنی جان کے خوف کی وجہ سے یہ بات کہہ رہا ہے، یا ظاہری طور پر صرف مہلت جو ہے اس میں اضافہ کرنا چاہ رہا ہے. بہرحال یہ صورتحال دیکھ کر طے کیا جائے گا. لیکن ایسا شخص جو اسلام قبول نہ کرے، اس کو اس بات کے بعد کہ میں اسلام سیکھنا چاہتا ہوں پھر بھی اسلام قبول نہ کرے، پھر اس کو اسلامی ریاست میں نہیں چھوڑا جائے گا. ایک وقت معین تک رکھنے کے بعد اس کو وہاں سے جانا ہوگا. اگر وہ مومن یا ذمی نہ بنے تو امن کی مدت گزر جانے کے بعد اسے سلامتی کے ساتھ دارالاسلام سے نکال دیا جائے گا. جیسا کہ میں نے پہلے کہا، جس کافر کو امان دی گئی اسے اسلام کی تبلیغ کی جائے گی، شاید وہ ایمان لے آئے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے آہستہ آہستہ لوگوں کو اسلام سکھانے اور طریقے کے ساتھ لوگوں کے مزاج کے مطابق ان سے گفتگو کرنے کا حکم دیا. یہ اسلام کا سب سے اہم معاملہ ہے کہ داعی جب گفتگو کرے تو سختی کے ساتھ نہ کرے، ان کو آہستہ آہستہ اسلام سمجھایا جائے، ان کے دلوں کو اسلام کی طرف راغب کیا جائے. یہاں پر میں ایک بات ضرور کہوں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی جو آخری صحابی ہیں، عامر بن واصلہ ابو طفیل، ان کے دور میں ایک صحابی کا بیٹا خوارج میں شامل ہو گیا، خارجی ہو گیا. تو اس کو ایک کمرے میں بند کر دیا گیا، اور حضرت عامر بن واصلہ کہتے ہیں کہ ہم وقتاً فوقتاً جا کر اسے دعوت دیتے رہے یہاں تک کہ اسلام اس کے دل میں دوبارہ گھر کر گیا، اور پھر وہ لڑکا کامل طریقے سے مسلمان ہو گیا. تو یہ طریقہ ہے کہ جب کسی کو دعوت دی جائے تو اس کے ساتھ آہستہ آہستہ نرمی والے معاملے کے ساتھ دعوت کا معاملہ کیا جائے تاکہ اسلام اس کے دل میں گھر کر جائے. تو یہ تھی آج کی سورہ توبہ کے پہلے رکوع کی تفسیر. آپ نے سورہ توبہ کا تعارف بھی سن لیا، مختصر سی میں نے اس مختصر وقت میں تفسیر بھی عرض کر دی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کریم کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہا